اس ویڈیو کو دیکھیں، اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، اسے تمام لوگوں تک پہنچائیں اور آپ اپنے کامنٹ سے ہمیں Contact ضرور آگاہ کیجیے تاکہ ہم مزید اپنے ویڈیوز 034682075551. میں بہتری پیدا کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامران شہزاد صدیقی آپ سے مخاطب۔ ہمارا آج کا عنوان ہے آئین پاکستان 1973، چیپٹر 2، آرٹیکل 37۔ یہ آرٹیکل بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اگر اس آرٹیکل پر عمل کیا جاتا تو پاکستان اب تک 1973 سے لے کے اب تک 49 سالوں میں تقریباً ترقی یافتہ ملک بن جاتا۔ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 37 ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ہر شخص یہ موازنہ کرے کہ 73 سے آنورڈ آج تک پاکستان کی تمام وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے اس آرٹیکل کی کس قدر خلاف ورزی کی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا پیارا پاکستان پسماندہ ترین ملک بن چکا ہے، اور آج یہ ملک جو ہے مسائلستان کا جو ہے نا وہ نقشہ پیش کر رہا ہے۔ تو اس آرٹیکل کا سب کو پتہ ہو، غور سے سنیں، بہت امپورٹنٹ آرٹیکل ہے، تھوڑا طویل ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے۔ آرٹیکل 37 آئین پاکستان 1973، معاشرتی انصاف کا فروغ اور معاشرتی برائیوں کا خاتمہ۔ ٹائٹل کیا ہے؟ معاشرتی انصاف کا فروغ اور معاشرتی برائیوں کا خاتمہ۔ مملکت پاکستان نمبر 1، پسماندہ طبقات اور علاقوں کے تعلیمی اور معاشی مفادات کو خصوصی توجہ کے ساتھ فروغ دے گی۔ یعنی گورنمنٹ آف پاکستان فیڈریشن لیول پر، وفاق کی سطح پر، اور تمام صوبائی حکومتیں اپنے اپنے صوبوں کی سطح پر اس بات کی پابند ہیں کہ وہ پسماندہ طبقات اور پسماندہ علاقے، پسماندہ طبقات غریب اور غربت کی لکیر کے قریب زندگی گزارنے والے پسماندہ لوگ، اور پسماندہ علاقے دور دراز کے علاقے، ان علاقوں میں تعلیمی اور معاشی مفادات کو خصوصی توجہ دے گی۔ یعنی کہ جو پسماندہ علاقے ہیں ان میں تعلیمی فروغ، تعلیمی ماحول کا فروغ ہوگا، جگہ جگہ سستی بلکہ مفت معیاری تعلیم کا نظام جو ہے وہ شروع کیا جائے گا، تاکہ وہ پسماندہ لوگ ذہنی طور پہ بالغی کا شکار ہو کر بالغی حاصل کریں، اور بالغی حاصل کر کے باشعور پاکستانی بن سکیں۔ اور اسی طرح دور دراز کے علاقوں میں تعلیمی نظام کا جال بچھایا جائے گا، اور اسکول، پرائمری اسکول، سیکنڈری اسکول کے ساتھ ساتھ کالج اور ڈگری کالجز کا قیام ہو، یونیورسٹیز کا جال بچھایا جائے، تاکہ لوگ آسانی سے بغیر خرچ کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہ ذمہ داری حکومت کی تھی۔ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا حکومت پاکستان نے کسی بھی دور میں، 73 سے آنورڈ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آئین پاکستان 1973 ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہو، یا وہ کوئی ڈکٹیٹرشپ کی گورنمنٹ ہو، یا وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو، کسی بھی گورنمنٹ نے یہ کام پر کوئی توجہ دی کہ نہیں دی، اور اگر دی ہوتی تو آج پاکستان کا نظام تعلیم اور لوگوں کی بالغی اور شعور کا جو لیول ہوتا وہ کہاں ہوتا۔ نمبر 2، فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کو عام طور پر ممکن الحصول اور اعلیٰ تعلیم کو لیاقت کی بنیاد پر سب کے لیے مساوی طور پر قابل دسترس بنایا جائے۔ یعنی اٹ واز دا ڈیوٹی اینڈ اٹ از دا ڈیوٹی آف فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان ایز ویل ایز پروونشل گورنمنٹ کہ وہ فنی تعلیم، ٹیکنیکل ایجوکیشن کو فروغ دے، لوگوں کو ہنرمند بنائے، میکینیکل ایجوکیشن، الیکٹریکل ایجوکیشن، اور دوسری جو ووڈن ایجوکیشن ہے، کنسٹرکشنل ایجوکیشن ہے، سول ایجوکیشن ہے، مختلف ٹیکنیکل ایجوکیشن کو کا جو مواقع ہیں وہ بہم پہنچائے عوام کو، تاکہ لوگ ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کریں اور فنی مہارت حاصل کر کے پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ اور اعلیٰ تعلیم کے لیے لیاقت اور کمپیٹنسی، میرٹزم کو جو ہے وہ نافذ کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک تو وہ نظام تعلیم کا جال بچھایا جانا چاہیے تھا
کہ جو انٹر اور گریجویشن کے بعد ماسٹرز اور ایم فل اور پھر پی ایچ ڈی کی تعلیم ہے، تاکہ ہائی لیول پر پاکستان دنیا کو کمپیٹ کر سکے۔ اور دوسرا، جو لوگ تعلیم حاصل نہیں کر سکے اور معاشی مسائل کی وجہ سے جلد ہی کاموں پہ لگ گئے، کوئی ترخان بن گیا، کوئی ورک شاپ میں کام کرنے لگ گیا، کوئی بجلی کا کام کرنے لگ گیا، کوئی پلمبرنگ کا کام کرنے لگ گیا، کسی نے یہ مزدوری شروع کی، مستری بن گیا، تو ان کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا قیام عمل میں لایا جائے۔ ان کو فری آف کاسٹ ان کی ٹریننگ لے کر ان کو باقاعدہ اسناد دی جائیں، ان کو سرٹیفکیٹ دیے جائیں، تاکہ وہ بھی اعلیٰ اداروں میں پاکستان کی نمائندگی کر سکیں اپنی قابلیت کی بنا پر۔ دیکھیں، دو قسم کی قابلیت ہے، ایک تو یہ کہ آپ نے ایم فل پی ایچ ڈی کر لیا، آپ کی قابلیت جو ہے وہ دنیاوی علوم اور عصری علوم پر بڑے آپ جو ہے وہ ماہر ہو گئے۔ دوسرا، ایک میکینیکل جو کاریں ٹھیک کرتا ہے، ایک موٹر سائیکلیں ٹھیک کرتا ہے، ایک جو ہے وہ پلمبرنگ کا کام کرتا ہے، اگر وہ بھی اپنے پیشے میں مہارت حاصل کر چکا ہے تو اس کو باقاعدہ سرٹیفائڈ کیا جائے، تاکہ وہ بھی اچھی نوکریاں حاصل کر سکے اور اچھے پروجیکٹس میں کام کر کے اپنا معیار زندگی بہتر کر سکے۔ یہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 37 کہتا ہے کہ حکومت وقت اس بات کی پابند ہے کہ یہ وہ تمام جو ہے انتظامات وہ معاشرے میں قائم کرے اور لوگوں کو پرووائڈ کرے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ نمبر 3، سستے اور سہل الحصول انصاف کو یقینی بنائیں۔ حکومت پاکستان اور تمام صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے لیے سستا اور معیاری انصاف کا نظام قائم کرے، عدالتی نظام کو میرٹ پر لائے، میرٹزم کو قائم کرے، ججز کی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ کسی زبان کی بنیاد پر نہ ہو، کسی کاسٹ کی بنیاد پر نہ ہو، کسی علاقے اور کسی ڈسٹرکٹ کی بنیاد پر نہ ہو، کسی بھی بائسنس کی بنیاد پر نہ ہو، بلکہ میرٹ پر ججز بھرتی کیے جائیں، اور وہ ججز نان پولیٹیکل بیس پہ بھرتی کیے جائیں، جو صرف انصاف کے حصول کے لیے قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کریں، وہ اس بات سے قطع نظر کہ وہ فیصلہ کسی امیر کے خلاف جا رہا ہے، کسی سیاستدان کے خلاف جا رہا ہے، کسی بیوروکریٹ کے خلاف جا رہا ہے، یا کسی اور طاقتور شخص کے خلاف جا رہا ہے، تو ایسا نظام اور سستا ہو، غریب کی پہنچ میں ہو۔ یہ ہمارے ملک میں اس ٹائم کیا نظام ہے کہ غریب کی زمین پہ قبضہ کر لو، غریب عدالتوں تک جا نہیں سکتا، وکلا کو ارینج نہیں کر پاتا، اچھے وکیل ہائر نہیں کر پاتا، کیونکہ اچھے وکیلوں کی فیس 10-10 20-20 لاکھ ہوتی ہے۔ پھر ججز جو ہیں وہ طاقتور جو ہمارے لینڈ گریبرز ہیں ان کے اگینسٹ فیصلہ دیتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، برسوں سالوں کیس مقدمہ جو ہے عدالتوں میں پڑا رہتا ہے، ان کا نمبر نہیں لگتا ہے، اور جس کیس کو جج چلانا چاہ رہا ہوتا ہے اس کو 3-3 4-4 دن کی تاریخ دے دیتا ہے، جس کو اس نے نہیں چلانا ہوتا اس کو 20-20 دن کی تاریخ، اور کیا ہے، آج جج صاحب چھٹی پر ہیں، آج جج صاحب کی طبیعت خراب ہے، آج یہ ہے، آج وہ ہے، اور یہ ہیلے بہانوں سے جو ہے انصاف میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے۔ یہ وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں کثرت سے جو ججز ہیں وہ میرٹ کے خلاف بھرتی کیے گئے ہیں۔ سندھ جوڈیشری کا تو بالکل ہی برا حال ہوا ہے، پورے پاکستان میں جوڈیشری کا یہی حال ہے کہ ججز جو ہیں وہ طاقتور کے اشارے پر، اکثر ججز، میں کثرت سے بات کر رہا ہوں، انہی ججز میں کچھ ججز بہت ہی کمپیٹنٹ اور آنیسٹ ہیں، ڈیڈ آنیسٹ بھی ہیں، لیکن بات میجورٹی کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر ججز جو ہیں وہ ان کے اندر فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، اور اتنی ان کے اندر قابلیت و استطاعت نہیں ہوتی ہے کہ وہ انصاف کے مطابق فیصلہ کر سکیں، جس سے انصاف کا خون جو ہو رہا ہے۔ اور حضرت علی کا قول ہے کہ معاشرہ ظلم پر جو ہے وہ نہیں چل سکتا، کفر کا نظام پر چل سکتا ہے۔ تو ہم اسلام کی باتیں ضرور کرتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ اسلام سے محبت ضرور ہے، لیکن ہمارا اسلامی جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ بالکل غیر اسلامی ہو چکا ہے، اس میں کہیں پہ بھی پاسداری نہیں کی جا رہی دین اور اسلام کی۔ چوتھا پوائنٹ ہمارا جو ہے، منصفانہ اور نرم شرائط کار اس بات کی ضمانت دیتے ہوئے کہ بچوں اور عورتوں سے ایسے پیشوں میں کام نہ لیا جائے جو ان کی عمر یا جنس کے لیے مناسب نہ ہوں، مقرر کرنے کے لیے اور ملازم عورتوں کے لیے زچگی سے متعلق مراعات دینے کے احکامات واضح کرے۔ فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومت اس بات کی پابند ہے کہ وہ بچوں اور خواتین سے کوئی ایسا کام لینے کی کوئی ایسی پلاننگ نہ کرے جو ان کی عمر کے لحاظ سے مناسب نہ ہو، یا ان کی جنس اور فزیکل جو ان کی ساخت ہے اس کے لحاظ سے وہ اجازت نہ دے رہے ہو۔ تو ایسا کوئی قانون ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں، ملک میں نہیں بننا چاہیے۔ اسی طریقے سے پریگننٹ عورتوں کے لیے لیو کا انتظام کیا جائے،
उनकी जो डिलीवरी के बाद उनको 2-3 महीने का आराम चाहिए, उसके लिए लीव दी जाए। तो ये जो है आइन के मुताबिक बहुत ज़रूरी है। ज़च्चगी के क़वानीन पे तो गवर्नमेंट किसी हद तक अमल कर रही है, लेकिन बाकी चाइल्ड लेबर पर हमारी तवज्जो नहीं है। क़वानीन मौजूद हैं, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। 5वां पॉइंट है हमारा इसी आर्टिकल का 5वां पॉइंट, मुख्तलिफ इलाकों के अफराद को तालीम और तरबियत, ज़रई और सनती तरक्की और दीगर तरीक़ों से इस काबिल बनाएगी कि वो हर किस्म की कौमी सरगर्मियों में, जिनमें मुलाजमत, पाकिस्तान में खिदमत भी शामिल है, पूरा हिस्सा लें। हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है कि ज़रई मैदान में, सनती मैदान में, टेक्निकी बुनियाद पर, टेक्निकल मैदान में लोगों को ऐसी तरबियत दे, लोगों को ऐसी सहूलतें पहुँचाए कि लोग अपनी अपनी फील्ड में मेहनत करें और वो पाकिस्तान के कारामद शहरी बने, वो पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। मसलन किसानों और ज़रई ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को ज़रई इस्लाहात की तालीम दी जाए, उनको टेक्निकल जो मशीनरी प्रोवाइड की जाए, उनको खादें प्रोवाइड की जाएँ ताकि हमारी फसलें अच्छी हों, और हम उनको पानी जो है वो सस्ते दामों, बिजली का नर्क उनका कम किया जाए, पानी उनको आसानी से पहुँचाया जाए ताकि वो अच्छी फसलें उगाएं और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। इसी तरीके से जो टेक्निकल फील्ड में इलेक्ट्रीशियंस हैं, मैकेनिकल वर्कर्स हैं, जो प्लम्बर्स हैं, जो कारपेंटर हैं, हमारे यहाँ दूसरे काम करने वाले हैं, उनको वो सहूलतें पहुँचाई जाएँ, आसान कर्जा दिया जाए, उनकी सेहत, उनको सेहत की जो सहूलतें वो पहुँचाई जाएँ, आसान कर्ज़ों से उनको कारोबार सेट करने की जो है वो मौक़े दिए जाएँ ताकि मुल्क की तरक्की में वो लोग अपना किरदार अदा कर सकें, ना कि बेरोज़गार लोगों का एक जम्मे गफ़ीर इकट्ठा कर लिया जाए जो कि मुल्क की मईशत पर बोझ बन जाए। नंबर 6, इस्मत फ़िरोशी, कम्मारबाजी और ज़रर रसां अद्वियात के इस्तेमाल, फ़हश अदब और इश्तहारात की तिबाअत, नशर व इशाअत और नुमाइश की रोकथाम करेगी हुकूमत पाकिस्तान। जागिए पाकिस्तानियों, इतना अच्छा आइन है आपका, इस पे अमल नहीं हो रहा। इस्मत फरोशी को ख़त्म करने की कोशिश करेगी, कमारबाजी और ज़रर रसा अद्वियात, जुए को ख़त्म करेगी। ज़रर रसा अद्वियात ऐसी अद्वियात जो नुकसानदेह है, जो नशा आवर है, माँ सिवाय उन दवाओं में इस्तेमाल की इजाज़त देने के जिससे किसी का इलाज किया जाता हो, इस पर पाबंदी होनी चाहिए। फ़हश अदब और लिटरेचर, अखबार में इश्तहारात जो फ़हश हों, ज़ुमानी हों, टीवी पे इश्तहारात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, उनको रोका जाए ताकि कौम की तरबियत हो सके। क्यों कि आर्टिकल 31 ये कहता है कि हुकूमत पाकिस्तान मुल्क में ऐसा निज़ाम मुहैया करे, ऐसे मौक़े मुहैया करे कि मुसलमान अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढाल सकें। तो यहाँ पर उसको मज़ीद डिफ़ाइन किया गया है। अखबारात में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर, साइन बोर्ड्स पर हमारे यहाँ नंगी उलंगी ख़वातीन की तस्वीरें नहीं आनी चाहिए, जिससे कि जज्बात मजरूह होते हों, जिससे कि इस्मत का जो तक़द्दुस है वो पामाल हो जाए, जिससे इस्लाम के अरकान शर्मिंदा हो जाए, जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ु बिल्लाह, अल्लाह ना करे, रोज़ क़यामत शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। ऐसे तमाम जो काम है उनसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रोकेगी, उसके ख़िलाफ़ बंद बांधेगी। लेकिन हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं? हमारी हुकूमतें तो ख़वातीन, हर साइन बोर्ड पर ख़वातीन मौजूद हैं और वो ऐसे लिबास में हैं कि अब तो देखते भी शर्म आती है। आज टीवी के ड्रामे हम अपनी बहन बेटियों के साथ बैठ के नहीं देख सकते, ऐसा फ़हश लिटरेचर दिया जा रहा है। एक मर्द के साथ 4 औरतें जो हैं इन्वॉल्व हैं, एक औरत के साथ 3 मर्द इन्वॉल्व हैं, मर्द अपनी शौहर अपनी साली के साथ इन्वॉल्व है, साली अपने बहनोई के साथ इन्वॉल्व है, इवन दामाद और सास के दरमियान। इतना गंदा लिटरेचर, इतने गंदे हमारे यहाँ अदब को इतना गंदा कर दिया, इतना प्रोगंदा कर दिया है कि हमारे ड्रामे अब शरीफ शुरफा में बहन बेटियों के साथ बैठकर देखने के काबिल नहीं है, और यही मीडिया हमारी नई नस्ल को बर्बाद कर रहा है। तो ये इस आर्टिकल के तहत हमें इन हकूमती अनासर और इन मीडिया चैनल और इन अखबारात के ख़िलाफ़ हम कार्रवाई कर सकते हैं, हम पटिशन फाइल कर सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, ताकि हम इस बुराई और बेहयाई को रोक सकें। तो ये जब तक आवाम इस बात पर नहीं जागेंगे, हम इस बुराई के ख़िलाफ़ बंद नहीं मान सकते। नशा आवर मशरूबात के इस्तेमाल पर पाबंदी, सिवाय
غیر مسلموں کے دینی جو ان کے پروگرام ہیں جن کے یہاں نشہ آور مشروبات ناجائز نہیں ہیں، لائسنس کے تحت ان کو دیے جا سکتے ہیں، اور صرف ادویات میں کسی حد تک استعمال کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں رمضان میں سب سے زیادہ مسلمان شراب پینے میں ملوث ہوتے ہیں۔ ہمارے کیا سیاستدان، کیا بیوروکریٹس، ہمارے کیا اللہ معاف کرے باشرہ لوگ بھی اس کام میں ملوث ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارا آئین جو ہے موم کی ناک بنا ہوا ہے۔ یہ ارسطو کے قول کے مطابق غریب کے لیے لوہے کا جالا ہے اور امیر کے لیے مکڑی کا جالا ثابت ہوتا ہے۔ ہماری عدالتیں اس کے خلاف اسٹیپ نہیں لیتی ہیں، ہماری حکومتیں کام نہیں کر رہی ہیں، بیوروکریسی اس ضمن میں کوئی کام نہیں کر رہی، عوام کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے، لہٰذا یہ ساری برائیاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ اور پھر اس کا آخری پوائنٹ کیا ہے کہ نظم و نسق حکومت کی مرکزیت دور کرے گی تاکہ عوام کو سہولتیں ملنے میں آسانی ہو۔ یعنی حکومت پاکستان اور تمام صوبائی حکومتیں ایسے مواقع مہیا کریں گے کہ ہر علاقے میں، ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر تحصیل میں طبی سہولتیں ہوں، اچھے سرکاری ہسپتال ہوں، اچھے سرکاری اسکول ہوں، اچھے سرکاری کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، ٹیکنیکل ایجوکیشن کا انتظام ہو، لوگوں کی تربیت کے لیے جگہ جگہ تربیتی مرکز بنائے جائیں۔ یہ نہیں کہ ساری تعلیمی سرگرمیاں کراچی میں ہیں تو پورا سندھ اٹھ کے کراچی میں آ جاتا ہے، اوور لوڈ ہو جاتا ہے، یہاں پانی کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، یہاں بجلی کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، یا سیوریج کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، یا ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر صوبائی حکومتیں ہر ضلع میں یہ مراکز قائم کریں تو ہر ضلع میں، چاہے وہ حیدرآباد کے 6-7 ضلع ہوں، چاہے وہ لاڑکانہ کے ضلع ہوں، چاہے وہ سکھر اور میرپور خاص کے ضلع ہوں، دور دراز کے علاقوں میں اگر لوگوں کو اچھے اسکول، اچھے کالجز، اچھے اسپتال، طبی مراکز، تربیتی مراکز اور ترقی کے مواقع مہیا کیے جائیں گے تو لوگ نقل مکانی نہیں کریں گے، آبادی ڈیوائیڈ ہوگی، ڈسٹریبیوٹ ہوگی، تمام علاقے ترقی کریں گے اور پاکستان کا ریونیو جنریٹ ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں ایزی ارننگ ہے، پورے سندھ سے الیکشن لڑو اور آ کے ڈیفنس کلفٹن میں بس جاؤ اور یہیں رہو، نہ لاڑکانہ جاؤ، نہ کمبر جاؤ، نہ دادو جاؤ، نہ مہڑ جاؤ، نہ سانگڑ جاؤ، نہ ٹھٹا جاؤ، نہ بدین جاؤ، نہ تھرپارکر جاؤ۔ وہاں پر لوگ زندگی اور موت کے درمیان جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں، بالکل ان کو شعور نہیں ہے، اور آپ یہاں ڈیفنس کلفٹن میں عیاشی کر رہے ہیں۔ اگر ہماری حکومت اس آرٹیکل پر عمل کرے گی تو پورے پاکستان میں یہ ترقی کا جال بچھے گا، ہر جگہ لوگوں کو روزگار ملے گا اور لوگ کسی ایک شہر میں آ کے آباد نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، ہم اس پر آواز اٹھائیں، ہم اپنے حکمرانوں سے پوچھیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو۔ ہر ایک کو یہ معلومات ہونی چاہیے۔ آرٹیکل 37 بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں اس میں بے حیائی کے خلاف بند ہے، اس میں تعلیم کے لیے مواقع ہیں، اس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، اس میں طبی سہولتوں کے لیے مواقع ہیں، اس میں منشیات سے بچنے کے لیے تمام ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے، لیکن گورنمنٹ اپنی کوئی ذمہ داری پوری کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان شرجیل میمن کے روم سے شراب پکڑ کے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے دیتے ہیں تو ہماری لیبارٹریز اس شراب کو شہد کہہ دیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد عدالت میں سناٹا چھا جاتا ہے، اس کے بعد کوئی ادارہ اس پر عمل نہیں کرتا۔ تو یہ جو بے حسی ہے، یہ جو طاقت ہے، یہ ہمارے ملک کو برباد کر رہی ہے۔ اس طاقت کو ٹوٹنا چاہیے، عوام کو ان کی جو وسائل ہیں اس سے ان کو ترقی کے موقع ملنے چاہیے۔ آپ کا آئین بہت اچھا ہے، اس آئین پر صرف عمل کرانا ہمارے عوام کا فرض ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم آواز اٹھائیں، ہم اس پر ایکشن لیں، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ملک میں تبدیلی آئے گی۔ ہمارا اگر یہ ویڈیو کلپ آپ کو اچھا لگا، اس کو سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک کیجئے، اپنے گولڈن الفاظ کے جو کامنٹس ہیں ہمیں اس سے آپ آگاہ کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور اس کلپ کو اپنے کانٹیکٹ میں تمام جگہوں پر اس کو شیئر کریں، اس کو فیس بک پر، اس کو یوٹیوب پر، اور تمام جو بھی الیکٹرانکس میڈیا کے جو پارٹس ہیں ان پہ اس کو انسٹاگرام پر اس کو دیں تاکہ ہر شخص تک یہ بات پہنچے اور لوگ اس پہ عمل کر سکیں اور لوگ جان سکیں۔ بہت شکریہ۔